الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والجلوس بالطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها۔ صحابہ کرام یہ عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجالس کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ فقال: اذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ۔ اگر تم نے وہاں ضرور ہی بیٹھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: اگر تم نے وہاں ضرور ہی بیٹھنا ہے تو تم راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کر دیا کرو۔ قالوا وما حق الطریق؟ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غض البصر، نگاہ کو پست رکھنا، وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا، تکلیف سے روکنا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے ہر فرد کے لیے ان آداب کا مجموعہ ہے
جن آداب کو ملحوظ خاطر انہیں رکھنا ہوگا جب بھی وہ کسی راستے میں کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض صحابہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ راستے میں بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستوں میں بیٹھنے سے منع کر دیا، جس پر صحابہ کرام نے گزارش کی کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی ضروری بات ہی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ضروری بیٹھنا ہی ہے تو پھر تم راستے کے حق ادا کر دو، اور وہ راستے کے حق کیا ہیں؟ تم اپنی نظروں کو پست رکھو، تم کسی کو تکلیف دینے سے باز رہو، بلکہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ راستے سے ہٹانی چاہیے۔ تو اگر کوئی تکلیف خود ہی دینے لگ جائے تو بلا شبہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کو بھی ہٹائیں گے۔ سلام کوئی کہے گزرتا ہوا تو اس کے سلام کا جواب دے۔ نیکی کا حکم کرنا، تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ چونکہ ایک منہج ہے، یہ وہاں بیٹھے بھی اس منہج کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر تم مجلس یہ چھوڑ دو، راستوں میں نہ بیٹھو، تو یہ بہت اچھا ہے تاکہ تم کسی بھی شر سے دور ہو جاؤ اور اولا طریقہ اختیار کرو۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر واجب یہ ہے کہ جو بھی راستے میں بیٹھے وہ ان حقوق کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 حقوق بیان کیے ہیں کہ نظروں کو جھکا کے رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں سے ایسی چیز نہ دیکھے جو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ لوگوں کی ٹو میں نہ رہے، کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، اسے اپنی نظروں کو اس لیے بھی جھکانا ہے کہ اس کی غرض تو وہاں بیٹھ کے کوئی ضروری بات کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف دیکھنا ہے کہ لوگ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے کے لیے نظریں گھمانا، یا غیر محرم کو دیکھنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق جو بیان کیا ہے، وہ راستے میں بیٹھا، بلا شبہ کوئی مسلمان گزرے گا سلام تو کہے گا، تو یہ جو واجبی حق ہے ایک مسلمان کا مسلمان پر، اس حق سے دستبردار نہ ہو، اس کے سلام کا جواب دے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ یہ بھی تکلیف ہے کہ راستہ ہے، لوگوں نے گزرنا ہے اور ایک شخص راستے میں پانی پھینک دے، یہ بھی تکلیف ہی ہے کہ راستہ ہے اور راستے میں کوئی لاٹھی آپ رکھ دیں، کوئی پتھر رکھ دیں۔ ہر وہ طریقہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو اور راستہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ مقصد فوت ہو جائے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو تمہیں بچا کے رکھنا۔ گزرنے والوں کے بارے میں کوئی آواز کسیں گے، کوئی جملہ بول دیں گے، تو یہ بھی تو تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا اور 5واں حق بھی بیان کیا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ لوگ راستے سے کوئی تحفہ لے کے جائیں اور وہ تحفہ نیکی کا تحفہ ہونا چاہیے۔ دوسری روایت میں اس بات کا اضافہ ہے
اذا سأل انسان یدلہ، اگر کوئی شخص پوچھ ہی لیتا ہے کہ جناب آپ یہاں تشریف فرما ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو عمدگی کے ساتھ، احترام اور اخلاق کے ساتھ اس کو وہ راستہ بتا دیا جائے۔ وہ آ کے سوال کرتا ہے دلونی علی المحل الفلانی، دلونی علی البیت الفلانی، مجھے فلاں صاحب کے گھر کا علم نہیں ہے، میری رہنمائی کر دیجیے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس کو صحیح راستہ بتا دینا، یہ ارشاد الضال ہے، اور یہ راستے کا حق ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، یہ تو بہت بڑا صدقہ ہے۔ اسی طرح برائی سے منع کرنا ہے۔ راستے میں انسان چلتے چلتے کوئی ایسا کام کر رہا ہے، گزرنے والا وہاں سے غیر شرعی امور کی طرف متوجہ ہے، اس کو بیان کرنا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی نابینا شخص بھی گزر رہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جاہل بھی گزر رہا ہو جس کو آگے جا کے نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ بھی تو راستے کا حق ہے کہ اسے کہا جائے کہ محترم آگے کیفیت یہ ہے، تو آپ ذرا خیال سے جائیے گا۔ اور کسی ایسے شخص کو دیکھ لینا، آج کل کے ماحول کے مطابق 1 سے 10 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر شرعی چیزیں اختیار کی جا رہی ہوتی ہیں گزرتے وقت، راستوں پہ چلتے وقت، تو اس کو تنبیہ کرنا، اس کی رہنمائی کرنا، اور اگر کوئی گالیاں بول رہا ہے، کوئی غلط کلمات کا تبادلہ کر رہا ہے، تو اسے اس طرح کی برائیوں سے روکنا بھی راستے کا حق ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں اس حدیث کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے ایک دقیق نقطہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ اور کلمات بولے ہیں، ایاکم الجلوس فی الطرقات، یہ ایک تحذیری صیغہ ہے، آپ انہیں ڈرا رہے ہیں۔ احذرکم من الجلوس علی الطرقات، کہ میں آپ کو اس بات سے ڈراتا ہوں کہ تم راستوں میں نہ بیٹھو، کیونکہ راستوں میں بیٹھنے سے نقصان کیا ہوگا؟ لوگ تو ضرورت مند کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہونا، ان کی طرف دیکھنا اور ان کے راز ان پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا، غیبت کرنا، اور اسی طرح کوئی گزرنے والا ہے اس کی عزت کے بارے میں کوئی بات کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بیٹھنے والے خیال نہیں کرتے، اس لیے آپ کو بھی ان راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر کہ راستوں میں بیٹھنا مفاسد سے خالی نہیں، اس لیے میں آپ کو روک رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کی بات اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کی بات ہی کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے امور کے لیے اور باہمی احترام اور محبت کے بہت بڑے کاز کو دیکھتے ہوئے یہ رہنمائی پھر دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے تم بیٹھو، لیکن یہ 5 حقوق ادا کر دو۔ پہلا حق، نظروں کو جھکاؤ، کوئی گزرنے والا مرد ہو یا عورت، کیونکہ یہ تو واجب ہے نا کہ عورت گزرے تو مرد کو اپنے نگاہ کو پست رکھنا چاہیے، یہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے۔ کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کہ کون کس کے ساتھ جا رہا ہے اور کیا لے کے جا رہا ہے اور کیا لے کے آ رہا ہے؟
کوئی گھر کا ساز و سامان لے کے آ رہا ہوگا، کسی نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوگی۔ لوگوں کے اسرار پر مطلع ہونا یہ تو کوئی شوق اچھا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص گزرے جس کے پاس کھانے کے لیے گوشت ہو اور لوگ باتیں کرنے لگ جائیں کہ دیکھو آج اپنے گھر میں یہ لے کے جا رہا ہے۔ کسی کو کیا غرض ہے، کوئی جو چاہے کھائے، جو چیز چاہے لائے۔ انسان کو غرض تو یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ عز و جلال کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اعمال کیا کیے۔ ابن عون سے اس لیے کہا گیا کہ آپ لوگوں کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرے تو اپنے مسائل بہت ہیں، میں اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہوں، میں اپنے آپ سے فارغ ہوں تو کسی کی بات کروں نا۔ آپ نے ایک دوسری بات بھی کہی، تکلیف کو روکنا، قولی تکلیف کو بھی روکے اور فعلی تکلیف کو بھی روکے۔ قولی تکلیف یہ ہے کہ گزرنے والوں پہ آوازیں کسنا، ایسا بول دینا جس سے اس کی عزت پہ حرف آئے، کسی کی غیبت کرنا یا گزرنے والے کو بلا کے کچھ چغلی کر دینا۔ اور فعلی تکلیف سے بھی گزرنے والوں کو بچانا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ آپ راستہ تنگ کر دیں یا اتنے لوگ ہی بیٹھ جائیں کہ راستہ ویسے بند ہو جائے، یا یہ ہے کہ ایسی مشقت پیدا کر دینا کہ گزرنے والے تکلیف محسوس کریں۔ تو ایسے کاموں سے انسان کو رک جانا چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ تم سلام کا جواب دینا۔ سنت یہ ہے کہ گزرنے والا سلام کہے گا تو سنت یہ بھی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ تو جب سلام کہا جائے تو تم نے جواب ضرور دینا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم کریں۔ ہر وہ بات جو اللہ عز و جلال نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان باتوں کو پیش کرنا، اور اگر کوئی تقصیری پہلو اختیار کیے ہوئے ہے گزرنے والوں میں سے، اس کو رغبت دلانا خیر پر اور اسے نیکی پر تیار کرنا، اسے مینٹلی پرپیئر کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طرح اگر انسان کوئی گزرتا ہے اور وہ برائی کر رہا ہے، آج کل کے ماحول کے مطابق وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے یا اس طرح کے دیگر منکرات میں پڑا ہے، تو اس کو اس بات سے منع کرنا یہ راستے کا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس قدر عظیم و آداب سکھائے ہیں جس سے انسان کی نیت سے لے کر اس کے اعمال تک سب کے سب خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کے اقوال کے اندر جلا ملتی ہے، اور وہ واقعتاً یہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے کا ایک بہترین اور منفرد فرد ہوں جو یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رہنمائیاں ہی تو تھیں جن رہنمائیوں کی روشنی میں ان لوگوں کو اللہ عز و جل نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 آداب پہ اگر غور کیا جائے تو انسان بڑی گہرائی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات کے ذریعے کتنے بڑے آداب سے امت کو رہنمائی دے دی۔ کف الاذی چھوٹا سا کلمہ بولا، گزرنے والے کو نہ کو گالی دے، تکلیف ہے گالی سے بھی، کسی کی ایسی بات کر دینا جو اس کی حقارت پر مبنی ہو، کسی کا عیب ٹٹولنا، کسی کو ویسے مارنا یا کسی پر تہمت لگا دینا، کوئی اسے چیز چھین لینا، یا اس کے گزرتے گزرتے سامنے پانی گرا دینا، یعنی ایک نہیں 1 سے 10 ایسی چیزیں ہیں، یا کوئی ایسی چیز پھینک دینا کہ وہ چلتا چلتا رک جائے، یا کوئی نجاست پھینک دینا۔ یعنی چھوٹے سے کلمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ رہنمائی دی ہے کہ لوگوں کی حریت جو ہے، آزادی، اس کی رکاوٹ نہ بنو۔ عورتیں بھی اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو 1 سے 10 رکاوٹیں اگر سامنے آئیں گی کہ وہ اپنے پڑوس میں بھی نہ جا سکیں، اور جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس اجازت کی روشنی میں وہ نکلنے سے ہی اپنے آپ کو قیدی بنا لیں، اور وجہ ہو کہ کچھ لوگ راستے میں ہیں، تو یہ تو زندگی کو معطل کر دینے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، جن کے متعلق حدیث نمبر 4 میں ہم اختصار کے ساتھ ان کا تعارف پیش کر چکے ہیں۔ یہ حدیث کوئی 10 کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے 6229، صحیح مسلم میں ہے 2121، اور سنن الکبریٰ میں ہے جو بیہقی کی کتاب ہے 13291، المعجم الکبیر میں ہے 488، اور مسند امام احمد میں ہے والیوم 3 پیج 36، اور سنن ابی داود میں ہے 4817، صحیح ابن حبان میں ہے 595، اور مسند ابی یعلا میں ہے 1247، اور الادب المفرد میں ہے جو امام بخاری کی کتاب ہے 1150، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح الجامع میں بھی لے کر آئے ہیں 2675۔ اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو اس کے کچھ مسائل اور احکامات امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں راستے کے آداب اور بیٹھنے کے آداب کے متعلق امت کو رہنمائی دی ہے۔ راستے کے آداب اور بیٹھنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ بیان کیا گیا ہے غض البصر، نظر کو جھکانا، پست کرنا، نظریں میچ لینا۔ انسان جب اپنی نظر کو جھکاتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اسے یہ ملتا ہے، یہ وہ شخص ہے اللہ عز الجلال کی جس نے بات مانی، اور اللہ عز الجلال نے جو آنکھوں کے بارے میں ایک مسلمان کو حکم دے رکھا ہے، اس حکم کی پاسداری کرنے والا یہی شخص ہے جو راستے میں چلتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکاتا ہے اور نظروں کو پست کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز وجل کا فرمان ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ میرے محبوب مومنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ تقوی کے قریب ہے، پاکیزگی کے قریب ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ عز وجل باخبر ہے ان تمام اعمال سے، بلکہ ان تمام افکار سے جو اعمال وہ بجا لاتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں۔ اور یہ حکم صرف مومن مردوں کو نہیں ہے، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو
کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا دے اور وہ بھی اپنی عزتوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو نہ کھولیں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہوتی، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اوپر خمار لے لیں، دوپٹے لے لیں، ایسی چادریں لے لیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور قرآن نے جو تعبیر کی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے جیوب پہ خمار ڈال لیں۔ یہ پردے کے بنیادی جو احکامات ہیں اس آیت کے اندر، اور دیگر روایات کو اور دیگر آیات کو جب ملائیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ سر سے پاؤں تک عورت کا پردہ ہے، کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ نے خمار کا، اس چادر اور دوپٹے کا تذکرہ کیا، اور خمار کا مطلب یہ ہے کہ جس سے وہ اپنی گردن کو اور اپنے سینے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اعلم وفقك اللہ انك اذا امتثلت المأمور به من غض البصر عند اول نظرة اعلم وفقك اللہ، اللہ تجھے نیکی کی توفیق دے، اس بات کو سمجھو انك اذا امتثلت المأمور به، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اگر تم مان لو، من غض البصر عند اول نظرة، کہ جب بھی غیر محرم کی طرف نظر چلی جائے تو فوراً اسے جھکا لینا، تم بہت ساری آفات سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ سلمت من آفات لا تحصى فإذا كررت النظر لم تأمن أن يزرع في قلبك زرعا يصعب قلعه، لیکن اگر آپ نے نظروں کو بار بار لگایا، دوڑایا، گھمایا تو یاد رکھنا تمہارے دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے گی جس کو اکھاڑنا پھر بہت مشکل ہو جائے۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَصَلَ ذَلِكَ فَعِلَاجُهُ الْحَمِيَّةُ بِالْغَضِّ فِيمَا بَعْدَ، اللہ نہ کرے اگر ایسی چیز کو دل میں آ جائے تو پھر اس نظر کی حفاظت میں اور احتیاط کریں،